اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، یعنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی، اور ہوگا تو پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ جانا جاؤں۔ کسی بھی چیز کی پہچان کرنے کے لیے، سکھ کی پہچان کرنے کے لیے دکھ کا ہونا ضروری ہے، اجالے کی پہچان کرنے کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے، حق کی پہچان کرنے کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہے، یا آسان لفظوں میں صحت کی قدر کرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو قدر ہوگی، تبھی تو پہچان ہوگی صحت کے زمانے کی۔ یعنی ہر شے جوڑے میں ہے تو پہچان میں آ جاتی ہے، لیکن اب وہ ذات تو ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اور اس ذات میں رحمان کی، رحیم کی، رزاق کی، علیم کی، قیوم کی صفات کا جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ تب ہی پہچان میں آئے گا جب کوئی ان صفات کا اظہار کرنے والا ہو، بیان کرنے والا ہو، اور اس بیان کو، اس اظہار کو کوئی سننے والا ہو، کہ ایک بیان کر رہا ہے تو دوسرا سن رہا ہے، ایک دکھا رہا ہے تو دوسرا دیکھنے والا ہو۔ تو اس بڑے مہربان نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن کا علم، اللہ کی صفات کا علم سکھایا۔ کس کو؟ کہ انسان کو پیدا کیا اور سکھا دیے آدم کو اپنے تمام نام، اور پھر اسے بیان کرنا سکھایا۔ بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان صفات پہ عمل کرنا سکھایا، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ فرشتوں کو جتنا رب نے بتایا اس کا ہی ذکر آگے بیان میں تفصیل سے آ رہا ہے کہ صفات عمل میں ڈھل جائیں، جب بیان میں آ جائیں، یعنی اظہار میں آ جائیں تو انسان ہیں، یعنی انسان کے روپ میں وہ چھپا ہوا علم کی صفات کا خزانہ ظہور میں آتا ہے، اور صفات حقیقت میں خود کیا ہیں۔ تو بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر فرمایا اے آدم بتاؤ ان کے، یعنی بیان کر کے دکھاؤ اپنے عمل کے ساتھ یہ نام۔ فرمایا اے آدم بتاؤ نام ان کے، یعنی بیان کر کے دکھاؤ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے نام کی صفات۔ پھر جب آدم نے انہیں اللہ کے ناموں کی صفات کا عملی اظہار کر کے دکھا دیا، یعنی ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی، یعنی شعور اور جسم کے ہر ظاہر اور باطن حقیقتیں اور اس کے استعمال کا علم رکھتا ہوں، اس کے فائدے نقصان کا علم رکھتا ہوں، ان کے زوال اور عروج کا قانون جانتا ہوں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ کیا ظاہر کرتے ہیں فرشتے اور کیا چھپاتے ہیں؟ اب بہت ہی غور طلب اور لطیف مقام ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس وہاں کیوں موجود ہے؟ کہا تو فرشتوں سے جا رہا ہے، تو فرشتے صفات ہیں رب کریم کے تمام ناموں کی، اور جو اثر رکھتی ہیں، کیفیت رکھتی ہیں، واقعہ رکھتی ہیں، اور انسان وہ مخلوق ہے جو ان صفات کو عمل میں لا کر ظاہر کرتا ہے، اس چھپے ہوئے خزانے کو پہچان دیتا ہے۔ اب یہ صفات کیا چھپا رہی ہیں؟ یعنی یہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ اپنی ہی صفات کا دوسرا رخ، یعنی وہ بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، تو بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو
تو اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو کیا ہے انسان، تم دھوکے میں ہو اور کیا نہیں جانتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے اللہ چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں پایا جاتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رات اور دن یعنی ناکامی، کامیابی، شر و خیر، برائی و بھلائی، اندھیرا، اجالا، موت اور زندگی، سب اسی کی طرف سے ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بلائی پہنچے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل، وہ رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اللہ کے نام کی اس صفت کا مستحق ہوا جو پردے کے دوسری جانب ہے، جنہیں فرشتے یعنی اللہ کی صفات کے مثبت محرکات چھپا رہے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے وہ چھپا ہوا پہلو جسے فرشتے چھپا رہے تھے، صفات کا دوسرا رخ، واقعات کا دوسرا رخ، کہ اگر زندگی ہے تو موت بھی ہے، حالانکہ دونوں صفت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کہاں زندگی اور کہاں موت، کہاں سکون، کہاں بے سکونی، کہاں عزت، کہاں ذلت۔ سکون ہے تو رحمانی صفت کا اظہار ہے، اور بے سکونی ہے تو شیطانی صفت کا اظہار ہے۔ الف یعنی الف کی کہانی سکون میں ہے، جب بے میں داخل ہوئی تو عالم خلق میں داخل ہوئی، سکون بے سکون ہو گیا، چین بے چین ہو گیا، عزت بے عزت ہوئی، غیرت بے غیرت، حیا بے حیا، یعنی بے کے کھیل میں چیزیں الٹ گئیں، تو جس کا رجحان بے کی جانب ہوا وہ خسارے میں ہوا، اور جس کا رخ الف کی جانب ہے وہ آباد ہوا۔ باقی باللہ یعنی اللہ کے ساتھ ہوا کہ علم و بس کریوں یار، اکو الف تیری درکار۔ علم و بس کریں سے مراد یہ نہیں کہ آپ دنیاوی علم چھوڑ دیں، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنی علم اور زندگی کا سفر الف کے اللہ کے ناموں کی ان صفات کے تحت بسر کریں جو خیر کی ہیں، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ان ناموں کو چھوڑ کر جو خیر کے ہیں، رحمت کے ہیں، مدد کے ہیں، سلامتی کے ہیں، راہ دکھانے کے ہیں، کرم کے ہیں، معافی کے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان کے برعکس ناموں کو یعنی ان صفات کے الٹ ناموں کو اپنے بیان میں یعنی اپنے اظہار میں لاتے ہیں، اور مخلوق خدا کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا، عذاب کا، نفرت کا، دہشت کا، بے سکونی کا موجب بنتے ہیں۔ وہ اپنے اس چناؤ کی بنا پر اپنے کیے کی سزا پائیں گے کہ جنہوں نے نیک راہ چھوڑ کر برائی چنی کہ پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، یعنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی، اور ہوگا تو پھر بھی وہی جو
میری چاہت ہے، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو فرشتے رب کریم کے ناموں کی وہ صفات ہیں جو انسان کے کسی بھی عمل کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے حالات ہیں، جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ یعنی اللہ کی رضا کے مطابق سجدہ کیا کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اسی کے مطابق حالات اور پھر نتیجے پیدا کر دیے جائیں گے، کہ پھر جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ رب کی عبادت اور نیک کام کرنے سے کیا ہوگا؟ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور بہشت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تم جو وہاں مانگو گے ملے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ تو زندگی تنگ کیسے ہوتی ہے؟ جب زندگی سے سکون ختم ہو جائے، حالات برے ہو جائیں، دل کا سکون چھن جائے، اور اس کے برعکس جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے احکام پہ یقین کیا اور ان پہ عمل کیا اور نیک راستوں پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی اے اطمینان والی جان، یعنی بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ بے سکون نہیں کرتا، کیونکہ ان کے دل مطمئن ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ وہ حالات اور واقعہ سے متاثر نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے صبر اور شکر کی آزمائش کے لیے ہے، اور یہ مشکل کے حالات بھی دنیا میں ان کے دوست ہیں جنہوں نے نیک انسان کے درجے بلند کر دینے ہیں، اور یہی درجے پھر آخرت کے انعامات کے حالات کی شکل میں انسان کے ہم سفر ہوں گے۔ قصہ مختصر کہ اللہ کریم کے تمام ناموں کی صفات، تمام ایٹریبیوٹس انسان کے اعمال کی بنا پہ اس پر نتیجے کے طور پہ حالات بن کر نازل ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں پر رحمت، شفقت، فضل، کرم، رزق اور سکون بن کر، اور برے کرم کمانے والے لوگوں پر بے سکونی، بے چینی، ڈپریشن، پریشانیوں کے حالات بن کر، جس سے وہ گناہ گار انسان اپنے رب کا گلہ شروع کر دیتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور پھر حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، یعنی دل کو بے چین کر دیتی ہے، بے سکون کر دیتی ہے، اور یہ بے چینی، بے سکونی انسان کو پیش آنے والے حالات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، وہی حالات جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا کہ تم جو کرو گے ہم اس کے مطابق نتیجہ نکال دیں گے، اور بے شک وہ آگ جو چاروں طرف سے ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی مدد نہ مل سکے گی، جبکہ جنہوں نے نیک کام کیے تو ان پر فرشتے اتریں گے رحمت کے، اطمینان کے، کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، یعنی ان کے دل مطمئن رہتے ہیں ہر قسم کے حالات میں، کسی قسم کی مخالف ہوا ان کے یقین کے قدم نہیں اکھاڑ سکتی۔ مزید غور کیجیے کہ پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر مہ برسائے گا، آسمان شعور اور بارش یعنی علم اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، یعنی تمہارے حالات بہتر سے بہتر کرتا جائے گا،
دنیا میں مال اور اولاد سے مدد فرمائے گا اور آخرت میں جنت کے انعامات سے نوازے گا۔ اور یہ سب انسان کو خوشی دینے والے واقعات ہیں جو فرشتوں کی شکل میں کیفیات بن کر حالات میں اتر کر بندے پر نازل ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کی کسی جماعت نے اجتماعی طور پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو لا چکا، پھر غم نہ کر ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ تو غرق ہونے کا واقعہ ان کے عملوں کے نتائج کی صورت میں ظاہر ہو گیا، اور کسی پہ یہ عذاب کے واقعات آندھی بن کر ٹوٹے جو قوم عاد پر 7 رات اور 8 دن تک چلے، تو کہیں زلزلے کا واقعہ بن کر قوم سمود پر عذاب کے فرشتے اتر پڑے، تو کہیں مومن کو ثابت قدم اور مضبوط رکھنے کا واقعہ بن کر مومنوں کے دلوں پر رحمت کے فرشتے واقعہ بن کر اترے کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مومنوں کو وہ واقعات دکھائے، یعنی کافروں کی تعداد کم دکھائی، ان کو کمزور دکھایا کہ کافر حقیقت میں جو ہیں، تو یہ واقعہ سکینت بن کر ان پر اترا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی، یعنی ان پر دنیا اور آخرت کے حالات تنگ کر دیے گئے، اور اب ان کے ساتھ جو پیش آ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ حالات ہیں جو تم پر عذاب بن کر نازل ہو رہے ہیں، جو تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہو گیا وہ رخ جو انسان کے عمل کا ہے۔ اب ایک اور رخ بڑی ہی توجہ کا حامل ہے جو چھپا ہوا ہے، انسان کے اندر ہی اس کی سوچ کے ساتھ منسلک ہے، جو اسے کسی بھی عمل پر اکساتا ہے، اور اتنا لطیف جز ہے کہ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والا خیال، انسان کی سوچ، انسان کی وہ تکبر کی سوچ جس نے اسے یہ باور کروایا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور جس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخری انسان کی موت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی کسی بھی انسان کی موت کے دن تک جب وہ اپنی قبر یعنی اس جسم سے نکل جائے گا، جب اس کا عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا، اس دن تک مہلت دے دیجیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، توانائی سے بنایا، قوت سے بنایا، تحریک سے بنایا کہ میں انا ہوں، میں خود ہی ہوں، اور میں کیسے اس کو مان لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا، جو مٹ جائے گا، جو ابھی عاجز ہے تیرے سامنے، جو تیری سیدھی راہ پر ہے کہ جیسا تو نے بنایا یہ چلے گا۔ تو میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے کہ میں اس کے دماغ میں داخل ہو سکوں، اس کے خون میں سفر کر سکوں، یعنی اس کی سوچوں میں شامل ہو سکوں، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ کہ آدم کی، انسان کی نیک سوچ اس کے رب کی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کے مخالف بری سوچ پیدا کرنے کی قوت دے دیجیے، تاکہ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اب جو یہ مٹی کا پتلا جو عاجز بنا بیٹھا ہے، میں اس کے خیال بن کر، اس کے ماضی اور مستقبل کے اندیشے بن کر اس کی سوچ میں داخل ہو جاؤں گا، جس کی بدولت یہ ایسے عمل کرے گا جو ان کا بھروسہ تجھ سے کم کریں گے، یہ تجھ پہ یقین کے راستے سے ہٹیں گے، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی وہ تیرے دیے ہوئے حالات سے راضی نہ ہوں گے، گلے کریں گے، شکایتیں کریں گے، اور تیری رحمت سے، بخشش سے مایوس ہوں گے۔ تو اے بنی آدم، وہ اور اس کی قوم یعنی سوچ اور خیالات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں
جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ تم نہیں سمجھ پاتے کہ تمہارے دل میں اٹھنے والا شر کا خیال کس جانب سے آ رہا ہے، اور تم اسے اپنی ضرورت مان کر حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہو۔ تو ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، کہ وہ جو سوچ رہے ہیں ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ کیا گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ بے شک انسان کا شعوری اور جسمانی وجود کو بنانے میں اور اچھے و برے حالات، ناکامی اور کامیابی کے حالات ظاہر ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں سمجھتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، یعنی تمہارے ہر حال کے ساتھ موجود ہیں، تمہارے حالات کے ساتھ موجود ہیں، تمہارے ہر عمل کے نتیجے میں واقعات پیدا کرنے والے ہیں۔ تو کیا انہیں صرف آخری نتیجے کا انتظار ہے؟ ہم فرشتہ تو فیصلے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی، یعنی موت کا واقعہ ہی پیش آ جائے، کہ ملک الموت آ جائے، یا انسان کوئی عمل کر لے اور اس کا نتیجہ نکل آئے کسی واقعے کی شکل میں۔ اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ کہ تمہارے رب سے کوئی شے، کوئی سوچ، کوئی ضرورت، کوئی تمہاری خواہش چھپی ہوئی نہیں، جو تمہارے اندر، تمہارے دماغ میں اور جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اے ابن آدم، اے بنی آدم، وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان سوچوں کو دیکھنا کیسے ہے اور کیسے کرنا ہے کہ یہ سوچ رحمانی ہے یا شیطانی؟ تو کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ خیالات کہ جو من میں پیدا ہوں، بے حیائی کے، نافرمانی کے، جھوٹ کے، فریب کے، دھوکے کے، کسی پہ ظلم کرنے کے، گناہ کرنے کے خیالات۔ تو کہیں ایسے خیالات پر عمل کر کے اپنی خواہش کا حکم مان کر خدا کے حکم پہ ترجیح مت دے بیٹھنا، بلکہ تم دربان بن کر اپنی سوچ پہ پہرا دو، ایسے خیالوں کو اپنے پہ حاوی مت ہونے دو۔ کیونکہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا، غور نہیں کیا ایسے شخص پہ کہ جس نے اپنے حرص و ہوس کو، وجودی خواہشات کو، جسمانی فریب کی آرزوؤں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی اس کے دماغ میں جو بھی سوچ جسم کے اعتبار سے خواہش بن کر پیدا ہوتی ہے، وہ اس پر عمل کیے جا رہا ہے، بنا غور کیے کہ اس جسم نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ وہ جس کے لیے اتنے انتظامات کر رہا ہے، جس کو قائم رکھنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اور جس نے باقی رہ جانا ہے، جس نے عذاب بھگتنا ہے، وہ تمہارا وہ وجود ہے جو سوچ پر عمل کرنے کی تحریک دیتا ہے، تمہارا چھپا ہوا وہ وجود، وہ جن جو تمہیں کسی بھی خواہش کو پورا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تمہارے ہی اندر اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تمہیں اس جن پر، اس سوچ پر قابو کرنا ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے خلاف ہے۔ اور یہ جن جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہمزاد جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے،
انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا۔ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی کہ ان پر خیر کے، امن کے، برکت کے، فضل کے واقعات اتریں گے، اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو نہیں سوچتے۔ بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی یعنی نیکی کی جانب رجحان دیکھتا یا اپنے کیے برے عملوں پہ پچھتاتے دیکھتا، شرمندے ہوتے دیکھتا، توبہ کرنے کی نیت ہوتی دیکھتا، یہ جانتا تو انہیں سنا دیتا۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی بنا پہ، معافی طلب کرنے کی بنا پہ، دل میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرنے کی بنا پہ، اس سوچ کی بنا پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے مالک کو جواب دہ ہونا ہے کی بنا پر اگر نیک ہونا چاہیں تو ایسوں کو اللہ پھر ایمان نصیب کرتا ہے، دوبارہ موقع دیتا ہے، جنہیں احساس ندامت ہو کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو ان کی توبہ کو رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔